ये जो पाकिस्तान को अंधेरों की तरफ लेके जाना चाहते हैं, कौम इनके एजेंडे को मुस्तरद करती है। औरों को नसीहत और खुद मियां फसीहत। मियां साहब ने सेक्टर में जलसा किया, एयर कंडीशनिंग जलसा हुआ, तंबू में एयर कंडीशनिंग चल रहा था। ये देखें, ये है जलसा। फजलरहमान बार बार कहते हैं कि इमरान खान यहूदियों का एजेंट है। मौलाना साहेब, आपके होते हुए यहूदियों को एजेंट की जरूरत क्यों पड़ी? किसने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया था? नवाज शरीफ ने चुनाव था। मियां साहब ने मुल्क के चक्कर लगाने शुरू कर दिए। कभी इमाम सेरा, कभी पल्लू, कभी सखर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जास्मिन मंजूर एंड वेलकम टू द शो। नाज़रीन, आज की बड़ी खबर से शुरू करते हैं और सबसे बड़ी खबर यह है कि आज सेनेट का इजलास हुआ और कौमी असेंबली का इजलास हुआ और सारे ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, यानी कि सारे मुहज़्ज़ब मुआशरों में यही होता है कि जब किसी मुल्क में किसी भी किस्म का कोई सियासी तूफान उठता है, जैसे कि इस दफा दुनिया में पनामा लीक्स का उठा। आप बरतानिया की ही मिसाल ले लें, जहां पे आला तरीन एक जमहूरियत का निजाम है और पाकिस्तान इस पार्लिमानी डेमोक्रेसी को भी फॉलो करती है, यानी कि वहां पे भी एक पार्लियामेंट है, यहां पे भी एक पार्लियामेंट है। दोनों के साइजेस में क्या फर्क है इस पर तो हम कभी फिर बात करेंगे, लेकिन दोनों की इकोनॉमी में क्या फर्क है, दोनों के मुहज़्ज़ब होने में मुआशरों में क्या फर्क है, बस इतना ही फर्क है कि वहां पे वजीर आजम ना सिर्फ गए बल्कि उस वक्त तक जाते रहे, अपने गोशवारे सारी दुनिया के सामने पेश किए, ऑपोजिशन की तनकीद सुनते रहे और एक एक सवाल का जवाब देते रहे। लेकिन यहां पर आज एक बड़ा ही अच्छा और सुनहरा मौका था, क्योंकि हम बार बार जिस जमहूरियत को बचाने की कोशिश कर रहे हैं उस जमहूरियत का सारा दारो मदार इन दो ऐवानों पे है, यानी कि नेशनल असेंबली और आपकी सेनेट। दोनों ही इजलासों का आज बायकॉट हुआ और ऑपोजिशन ने ये कहा कि हम तब तक बायकॉट करते रहेंगे जब तक वजीर आजम इस इजलास में आकर, इस सेनेट में, इस नेशनल असेंबली में इसे इतनी इज्जत बख्शे कि वो आए और कम से कम कुछ बात करें, जबकि वो 3 खिताब कौम से कर सकते हैं, पूरे पाकिस्तान के चक्कर लगा सकते हैं, जबकि वो अपने अवामी राब्ते तेज कर सकते हैं। तो उनको चाहिए था कि वो इस पार्लियामेंट में आते और इस पार्लियामेंट को अपना मौक़िफ़ देते, उनका सुनते और अपना मेजॉरिटी है आपकी, आप मेजॉरिटी प्राइम मिनिस्टर होने के नाते आपका ये फर्ज बनता है कि जमहूरियत की जब आप बातें करते हैं तो आप अपना मौक़िफ़ इस पार्लियामेंट में देते। लेकिन उसके बरक्स हमने देखा कि वजीर आजम ने यहां आने की ना कोशिश की ना ख्वाहिश जाहिर की। अब कल परसों क्या होता है ये नहीं पता, शायद इस तनकीद के बाद या ऑपोजिशन के बार बार वॉकआउट करने के बाद उन्हें इस बात का एहसास हो जाए और वो पार्लियामेंट में अपने आप को पेश करें और सबसे बेहतरीन तरीका बकौल उनके और उनके रुफका का जी पार्लियामेंट में बात करें। लेकिन पार्लियामेंट में अगर प्राइम मिनिस्टर तशरीफ ही ना लाएं, उनके काबीना के लोग तशरीफ ही ना लाएं, तो बात किससे की जाए। कल एक इंपॉर्टेंट मुलाकात हुई दोनों भाइयों में, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ में और शहबाज शरीफ साहब में, और ये कहा गया कि जी कोई डिक्टेशन नहीं मानी जाएगी, मुंह तोड़ जवाब देंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि जवाब किसका देना है, जवाब क्या उन इल्जामात का देना है? तो जो अब तक 2 खिताबात हुए हैं उसमें कोई वाज़ेह जवाब नहीं मिल सका। इसका जवाब बड़ा सिंपल है कि ये बता दिया जाए 3 सवाल हैं। पैसा कहां से आया, बाहर मुल्क से कैसे गया और यह गैर कानूनी तरीके से नहीं कमाया गया। ये 3 सवाल अगर आप तरीके से कौम को ऑपोजिशन के जरिए, पार्लियामेंट के जरिए बता दे तो मामला यहीं पर खत्म हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा उनके जो करीबी रुफका हैं, उनके जो कैबिनेट एडवाइजर्स हैं, जो उनका किचन कैबिनेट है, उनको क्या मशवरे दे रहा है ये नहीं पता। लेकिन जमहूरियत तब होती है नाज़रीन जब जमहूरी कदरें भी हों। आप आईन की बातें करते हैं लेकिन 7 माह तक आपने अपने काबीना का इजलास ना बुलाया, ना उसको आपने इतनी अहमियत दी कि आप उनसे किसी बात पे मशावरत कर लेते। पिछले 1 महीने से इस मुल्क के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से आपने मुलाकात नहीं की या उन्होंने आपसे नहीं की, अल्लाह बेहतर जानता है क्या मामलात है। लेकिन जिस दिन से उन्होंने ये अनाउंस किया कि अक्रॉस द बोर्ड होगा और फौज से उसका एहतसाब शुरू कर दिया गया, जबकि एक हाजिर ड्यूटी जनरल को फारिग कर दिया गया, 1 महीना हो गया कि आपने कोई मीटिंग कॉल नहीं की। ये आपने नहीं पूछा कि मुल्क में ज़र में अज़्म क्या हो रहा है, बलोचिस्तान
بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ اور کیا صورتحال ہے, گوئنگ فارورڈ ہمارا کیا پلان ہے اور آگے ملک کو کس طرف لے کے جانا ہے. آگے بجٹ آ رہا ہے, بجٹ خسارے کا ہوگا کیونکہ ملک یہاں تک قرضوں میں ڈوب چکا ہے. تو ان سوالوں کے کوئی جوابات نہیں ہیں. ہاں جو جوابات ہیں وہ یہ ہیں کہ خان صاحب آپ پہ الزام لگا رہے ہیں, آپ جوابی کاروائیاں کر رہے ہیں اور جوابی کاروائیاں بھی آپ قومی خزانے سے کر رہے ہیں. تقریباً 270 بلین کے اشتہار آپ نے پہلے دھرنے کے بعد اور اب قومی خزانے کے ٹیکس سے دیے ہیں, وہ بھی صرف اپنی اپوزیشن کو جواب دینے کے لیے. اگر آپ کو جواب دینا تھا تو یہ آپ پارلیمنٹ میں دیتے, لیکن قومی خزانے سے آپ نہ دیتے, بے شک اپنے خزانے سے دیتے. اس کے علاوہ نیب نے بڑی کاروائیاں کی ہیں ناظرین. ایک عام جو بیوروکریٹ ہے اس کے گھر سے 77 کروڑ روپیہ نقد بلوچستان میں پکڑا گیا ہے. نیب دے پہ چھاپے مار رہا ہے, اس کے ساتھ سونا پکڑا گیا ہے, جواہرات پکڑے گئے ہیں اور میرے خیال سے ایک مشین بھی پکڑی گئی ہے جس میں کہ وہ کیش کاؤنٹ کرتا تھا. تو یہ تو اس ملک کے حالات ہیں. پھر آپ کہتے ہیں بلوچستان ایک پسماندہ صوبہ ہے اور وہاں کوئی ترقیاتی کام اب تک نہ ہوا نہ کسی نے کیا. ظاہر ہے کیسے ہوتا کہ جب ایک عام بیوروکریٹ کے گھر سے 77 کروڑ روپیہ پکڑا جائے نقد اور کوئی پوچھنے والا نہ ہو اور الٹا یہ الزام لگا دیا جائے کہ ہاں تو حکومت گرانے کی کوشش ہو رہی ہے. شاید اس بات پہ وزیر اعظم کو آج اپوزیشن سے خطاب کرنا چاہیے تھا پارلیمنٹ میں آ کے کہ میری ناک کے نیچے یہ کرپشن ہو رہی ہے, لیکن ان پہ کوئی بات نہیں ہو رہی. بریک کرتے ہیں ناظرین اور پوچھنے آخر حکومت اس معاملے کو کہاں لے کے جانا چاہتی ہے. رائٹ آفٹر دس شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. میرے 3 گیسٹ محترم, ان سے آپ کا تعارف کرا دیتی ہوں. شہاب الدین خان صاحب قومی اسمبلی کے رکن ہیں, سینئر رہنما ہیں آپ پاکستان مسلم لیگ نواز کے. سینیٹر عاجز دھامرا صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک سینئر رکن ہیں. عمر چیمہ صاحب سینئر رہنما ہے تحریک انصاف کے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. میں عاجز دھامرا صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہتی ہوں. یہ بتائیے گا کہ سینٹ میں آج کیا جواز پیش کیا, کیا ریزن کیا دیا کہ پرائم منسٹر نے نہ سینٹ کو نہ قومی اسمبلی کو ان حالات میں امپورٹنس دی کہ وہ آتے اور اپنا موقف دیتے تو تمام معاملات بخوبی حل ہو سکتے تھے اگر ان کو آپ فلور آف دا اسمبلی پر لے آئیں اور ڈیبیٹ کریں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل ٹھیک کہا آپ نے کہ آج سینٹ کے اندر اور نیشنل اسمبلی کے اندر جو پروٹیسٹ ہوا ہے جوائنٹ اپوزیشن کا, تو آج سینٹ میں بھی اپوزیشن نے صرف سمپل یہ بات کی حکومت کو کہ اس سارے بحران کا حل اگر چاہتے ہیں وزیر اعظم صاحب اور موجودہ حکومت تو ان کو بہرحال رجوع کرنا پڑے گا پارلیمنٹ سے. آپ کو یاد ہوگا کہ 2014 کے اندر جب انہیں ضرورت تھی اپنی حکومت کو سہارا دینے کی تو وہ پارلیمنٹ میں وہی ایک پیریڈ ہے 2013 سے 2016 کے جو پیریڈ ہے اس میں ہی وہ صرف دھرنے کے ٹائم انہوں نے ایک ٹائم دیا تھا پارلیمنٹ کو, اس کے بعد وہ پارلیمنٹ میں نہیں آئے. جہاں تک یہ حالت ہو کہ آپ اپنی کابینہ کا اجلاس 9 ماہ کے بعد کریں, جس ملک کے کیبنٹ کی حالت یہ ہو جہاں پر سی سی آئی کا اجلاس جو 1 سال کے بعد بلایا جائے, وہاں پر اس سارے پاناما لیکس کے حوالے سے ایک قومی قیادت موجود ہے پارلیمنٹ کے اندر. آپ نے بہت مرتبہ اس پر ایک اے پی سی کال کی ہوئی ہے, تو کیا وجہ ہے کہ آپ قوم سے خطاب تو کر رہے ہیں اور آپ اپوزیشن کو جو ہے وہ جلسوں میں آپ کی جو باڈی لینگویج ہے میرے خیال میں ایموشنل ایک باڈی لینگویج ہے اپوزیشن کی جانب سے, تو پھر بھی اپوزیشن نے میرے خیال میں اخلاقی دائرے کے اندر جو ایک آئینی ایک راستہ ہے اپوزیشن کا اور ایک سمپل آئینی مطالبہ کیا ہے انہوں نے کہ پرائم منسٹر صاحب آ جائیں. اور وہ جب دھرنے کے ٹائم سینٹ میں آئے تھے تو انہوں نے پرومس کیا تھا کہ اب وہ نیشنل اسمبلی کے ساتھ ساتھ سینٹ کو بھی ٹائم دیں گے, مگر اب تو سینٹ قومی اسمبلی کے جو گیٹ ہیں دروازے ہیں اسمبلی کے وہی منتظر ہیں پرائم منسٹر صاحب کے. مجھے ایک عہدے کے حوالے سے بھی بڑی ریسپیکٹ ہے بطور پرائم منسٹر, مگر وہ پارلیمنٹ میں نہیں آئیں گے تو ظاہری اپوزیشن کا جو مطالبہ ہے وہ بڑا زور پکڑے گا. اور ہم یہ بات واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ اپوزیشن جو ہے وہ تب تک احتجاج کرتی رہے گی جب تک پرائم منسٹر اس سارے بحران کے حل کے لیے پارلیمنٹ سے رجوع نہیں کریں گے. شہاب الدین خان صاحب آپ سے میں پوچھنا چاہتی ہوں ان معاملات میں ایک دیکھیں آپ بار بار یہ کہتے ہیں جی ہماری حکومت کو خطرہ ہے, ہماری جمہوریت کو خطرہ ہے, مطلب ہے یہ جمہوریت کی بساط لپیٹ دی جائے گی, ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا. تو جب پارلیمنٹ موجود ہے ایک فورم جس کو جہاں سے سب کچھ جمہوریت کا وہ آپ سمجھ لیں کہ ایک پورا وہ
درخت ہے جمہوریت کا جہاں سے آپ کو ہر قسم کا سہارا مل سکتا ہے, ایکسپلینیشن آپ دے سکتے ہیں, اپوزیشن سے بات کر سکتے ہیں کیا وجہ ہوئی کہ وزیر اعظم اس کو امپورٹنس ہی نہیں دیتے, کچھ اہمیت ہی نہیں دیتے, پھر کس بات کی جمہوریت سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات اس طرح ہے نا کہ جب سے یہ پاناما لیک کا مسئلہ چلا ہے تب سے پرائم منسٹر صاحب ٹی وی پہ آئے, اور انہیں بے شک اگر وہ ٹی وی پہ نہ آتے تو تب بھی اپوزیشن والے کہتے کہ پرائم منسٹر صاحب کیوں نہیں آئے ٹی وی پہ, وہ کیوں جواب نہیں دے رہے ہیں. لیکن روز اول سے ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ مسئلوں کا حل جو ہے نا وہ ہمیں پارلیمنٹ میں نکالنا چاہیے. یہی نہیں کہ آپ ٹاک شوز میں جا کے یا ٹی وی شو میں جا کے بیٹھ کے ڈیبیٹ کریں, یا کسی کنٹینر پہ چڑھ کے آپ ڈیبیٹ شروع کریں, یا کسی گلی کوچے میں آ کے آپ کردار کشی کریں, عوام کو گمراہ کریں. یہی جگہ ہے. ہم تو یہی پارلیمنٹ کے تقدس کو جو نہیں سمجھ رہے, ہم تو سمجھ رہے ہیں پارلیمنٹ کے تقدس کو. اور میرے عزیز بھائی بیٹھے ہوئے ہم یہ جب تک یہ جمہوری قوتیں ہیں پارلیمنٹ کے اندر, انشاءاللہ نہ جمہوریت کو کوئی خطرہ ہے اور نہ حکومت کو کوئی خطرہ ہے. لیکن ضرور لیکن یہ خالی بتا دیجیے گا عوام کی نالج کے لیے کہ آخری دفعہ پارلیمنٹ کب تشریف لائے تھے وہ, لاسٹ وزٹ کون سا تھا؟ پچھلے سیشن میں جو جوائنٹ سیشن چل رہا تھا اس میں پرائم منسٹر صاحب آئے ہوئے تھے. کون کہہ رہا ہے کہ نہیں آ رہے؟ اس میں آئے ہوئے تھے, اس میں بیٹھے ہوئے تھے. یہ میں پہلی بار سن رہا ہوں اپوزیشن کے ارکان سے کہ پرائم منسٹر صاحب اسمبلی کے اندر آئے. پہلے سے تو یہی ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ آپ کمیشن بنائے, آپ چیف جسٹس کے سربراہی میں کمیشن بنائے. اس پہ بات چل رہی تھی جب ہم یہ کمیشن بنا رہے تھے کہ ریٹائرڈ جج کے سربراہی میں ہم کمیشن بنائیں گے, تو یہی کہہ رہے تھے کہ نہیں آپ چیف جسٹس کی سربراہی میں کمیشن بنائے. جب ہم نے چیف جسٹس سٹنگ چیف جسٹس کو اس کی وہ ذمہ داری دے دی,